امریکہ کے آبنہ ہرمز میں ایرانی اہداف پر ایک بار پھر حملے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ آبنہ ہرمز میں ایران کے فوجی اہداف کو نشانہ بنایا۔ حملے کا مقصد امریکی افواج اور آبنہ ہرمز میں تجارتی جہازوں کو لاحق خطرہ ختم کرنا تھا۔ ایران نے امریکی تجارتی جہاز پر ڈرون فائر کیے، تمام ایرانی ڈرونز مار گرائے گئے۔ امریکی فضائی حملے کے بعد ایران کی امریکہ کے خلاف جوابی کارروائی۔ پاسداران انقلاب کے مطابق خطے میں امریکی فضائی اڈے پر حملہ کیا گیا۔ جہاں سے ایران پر حملہ کیا گیا اسی امریکی اڈے کو نشانہ بنایا۔ دشمن کی جارحیت کا جواب ضرور دیا جائے گا۔ امریکہ نے دوبارہ حملہ کیا تو ہمارا رد عمل زیادہ فیصلہ کن ہوگا۔ ایرانی فوج کی امریکی آئل ٹینکر پر فائرنگ آبنہ ہرمز سے واپس جانے پر مجبور کر دیا۔ ایرانی حکام کے مطابق امریکی آئل ٹینکر ریڈار بند کر کے گزرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اپنے اتحادی عمان کو بھی دھمکی، کہا عمان اپنا رویہ درست کرے ورنہ تباہ کر دیں گے۔ ایران معاہدے کے لیے بےتاب ہے، ڈیل تاحال فائنل نہیں ہوئی۔ انتہائی افزودہ یورینیم چھوڑنے پر بھی ایران پر پابندیوں میں نرمی نہیں ہوگی۔ ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ایران کے پاس معاہدے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، معاہدہ ہو گیا یا پھر امریکہ کو کارروائی کرنا ہوگی۔ ایران کی کوئی لیڈرشپ نہیں رہی، دوسرے درجے تک کی قیادت ختم کر دی۔ انتہائی افزودہ یورینیم روس یا چین کو دینے پر مطمئن نہیں۔ وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بہترین شخصیات ہیں۔ پاکستان کے کہنے پر ایران کے خلاف کارروائی روکی۔ ایران اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ایرانی پارلیمنٹ کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی کا کہنا ہے ایران کو یورینیم افزودگی اور اس کی ملکیت کا حق حاصل ہے۔ آبنہ ہرمز پر ایران کی اتھارٹی برقرار رہے گی۔ پابندیاں ختم کرنا ایران کا بنیادی مطالبہ ہے۔ اشتعال انگیز بیان بازی سے کمزور نہیں پڑیں گے۔ ٹرمپ اسٹریٹجک تعطل سے نکلنے کا راستہ تلاش کر رہے ہیں۔ ایرانی عوام کے تمام منجمد اثاثے بغیر کسی شرط کے واپس کیے جائیں۔ ایران کے سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے نائب سیکرٹری علی باقر کنی کا امریکہ سے مطالبہ، کہا امریکہ کی جانب سے ضبط کیے گئے تمام اثاثے ایرانی قوم کا قانونی حق ہے اور ان کی واپسی ناگزیر ہے۔ تہران کسی بھی شرط کے بغیر اپنے تمام مالی اثاثوں کی بحالی چاہتا ہے۔ ٹرمپ نے کہا تھا کہ وہ افزودہ یورینیم طلب کرنے پر بھی ایران کو پابندیوں سے متعلق ریلیف نہیں دے گا۔ ایران کا مجوزہ معاہدے کے ابتدائی مسودے کا اجرا، امریکہ کی تردید۔ ایرانی سرکاری میڈیا نے مجوزہ غیر سرکاری فریم ورک کی تفصیلات جاری کی، دعویٰ کیا امریکی فوج واپس جائے گی، بحری ناکہ بندی ختم ہوگی۔ ایران ایک ماہ میں آبنہ ہرمز کو جنگ سے پہلے کی سطح پر بحال کرے گا۔ معاہدے میں فوجی جہاز شامل نہیں ہوں گے۔ آبنہ ہرمز کا انتظام عمان کے تعاون سے سنبھالا جائے گا۔ اگر 60 دن میں حتمی معاہدہ ہوا تو سلامتی کونسل کی پابند قرارداد کی شکل میں منظور کیا جائے گا۔ اسلام آباد مفاہمتی فریم ورک تاحال حتمی نہیں ہے۔ ایران کسی بھی اقدام سے قبل تصدیق کو یقینی بنائے گا۔ وائٹ ہاؤس نے کہا ایرانی کنٹرولڈ میڈیا کا مجوزہ ڈرافٹ مکمل طور پر غلط ہے۔ امریکہ اور ایران جنگ اور امن کے درمیان ایک عجیب صورتحال میں کھڑے ہیں۔ یورپی یونین کی سربراہ خارجہ پالیسی کایا کلاس کا بیان۔ قبرص میں وزرائے خارجہ اجلاس کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کلاس نے کہا کہ دنیا ایک معاہدے پر دستخط کی توقع کر رہی تھی لیکن اب تک ایسا نہیں ہو سکا۔ آبنہ ہرمز کی صورتحال غیر یقینی ہے اور عالمی تجارت اس کشیدگی کی بہت بھاری قیمت ادا کر رہی ہے۔ بحری راستوں کی آزادی پوری دنیا کے مفاد میں ہے۔ امریکہ ایران کشیدگی کے بعد عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ۔ برطانوی خام تیل $2 اضافے کے بعد $97 فی بیرل پر آ گیا۔ امریکی خام تیل WTI $91 فی بیرل میں فروخت۔ اماراتی خام تیل مربان کی قیمت میں کمی، 5% ڈالر کمی کے ساتھ $89 میں ٹریڈ ہوا۔ یوم تکبیر، پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر۔ پاکستان کو ایٹمی قوت بنے 28 سال ہو گئے۔ 1998 میں آج کے دن پاکستان نے چاغی میں کامیاب ایٹمی دھماکے کیے۔ ایٹمی دھماکوں نے پاکستان کو اسلامی دنیا کی پہلی طاقت بنایا۔ پاکستان نے بھارت کے جواب میں کامیاب جوہری دھماکے کیے۔ پاکستان نے خطے میں طاقت کا توازن بحال کیا۔ پاکستان نے دنیا کو پیغام دیا، ہم اپنے دفاع سے ہرگز غافل نہیں۔ نیوکلیئر صلاحیت حاصل کرنے میں کردار ادا کرنے والوں کو قوم کا سلام۔
मुल्क के दिफा पर कोई समझौता होगा न हम इसके गाफिल हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम तकबीर पर पैगाम। सदर मुमलिकत ने कहा, पाकिस्तान किसी के खिलाफ जारहाना अज़ाइम नहीं रखता। पाकिस्तान की मौसर दिफाई हिकमत अमली खत्ते में अमन व इस्तेहकाम की ज़ामिन है। किसी भी जारहत का फौरी और भरपूर जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, यौम तकबीर कौमी खुददारी और दिफाए वतन के नाकाबिल तस्खीर अज़्म की अलामत है। हमारी मुसल्लह अफवाज मादरे वतन के चप्पे चप्पे के दिफा के लिए पुरअज़्म है। मार्के हक में दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देकर हम अपने अज़्म साबित कर चुके हैं। यौम तकबीर की 28वीं सालगिरह पर मुसल्लह अफवाज की जानिब से कौम को मुबारकबाद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की कौम को मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान के दिफा, सलामती और खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं होगा। यौम तकबीर कौमी इत्तेहाद, खुद मुख्तारी और दिफाए वतन के अज़्म की अलामत है। तारीखी कामयाबी, मुदब्बिराना क़यादत, साइंसदानों, इंजीनियर्स और अवाम की कुर्बानियों का समर है। पाकिस्तान की सलाहियत अमन, इस्तेहकाम और मौसर दिफा की ज़ामिन है। मुसल्लह अफवाज का मादरे वतन के दिफा और कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का यादा। कौम ने मजबूत, मुत्तहिद और खुशहाल पाकिस्तान के लिए अपने अहद की तजदीद कर दी। ईद पर भी लबनान और गजा पर इसराइली मजालिम ना रुके। इसराइली फजाइया ने जनूबी लबनान के मुख्तलिफ शहरों में रिहायशी इमारतों पर हमले किए। ताइर और सिदून में धमाकों के बाद तबाहशुदा मकामात से धुएं के बादल उठते दिखाई दिए। इसराइली फौज का गजा में हमास के 2 कमांडरों को निशाना बनाने का दावा। हमले में 2 फलस्तीनी भी शहीद हुए। गजा में हेल्थ हुक्काम ने 4 फलस्तीनियों के शहीद होने की तस्दीक कर दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी वज़ीर दाखिला शहजादा अब्दुल अजीज बिन सऊद से मुलाकात। पाक सऊदिया 2 तरफ़ा ताल्लुकात और दाखिली सिक्योरिटी के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल। FC के 200 अहलकारों को सऊदी अरब में ट्रेनिंग देने का फैसला। दोनों वज़ीर दाखिला ने खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर भी बातचीत की। सऊदी वज़ीर दाखिला ने कशीदगी कम करने में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। सऊदी वज़ीर दाखिला ने मोहसिन नकवी को हज की मुबारकबाद दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने हज के बेहतरीन इंतजामात को सराहा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को गले में इन्फेक्शन। वज़ीर आला मरियम नवाज की शरीफ मेडिकल अस्पताल में मेजर सर्जरी की गई। मरियम नवाज को बुध के रोज अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। आज दोबारा अस्पताल में ज़रूरी मुआयना जारी। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का कहना है, ईद पर मरियम नवाज ने अस्पताल से सूबे के तमाम उमूर की खुद निगरानी की।